پاکستان ایک بار پھر اس کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین کی جو ٹریڈ وار ہے اور امریکہ اور چین کی جو معدنیات کو حاصل کرنے کی لڑائی ہے، پاکستان اس میں دونوں پاؤں اور دونوں ٹانگوں سے اور دونوں ہاتھوں سے کود پڑا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن ممالک کے اوپر میں ٹیرف لگا رہا ہوں وہ میرا پچھواڑا آ کر چوم رہے ہیں۔ مذاق نہیں کر رہا، سوری، لیکن میں آپ کو سنواؤں گا۔ یہ لٹرلی یہ الفاظ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، اور یہ الفاظ ان کی جو حساسیت ہے وہ محسوس کریں، اور پھر جو پاکستان کے اوپر ٹیرف لگے ہیں اور کس مد میں یہ ٹیرف لگے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آرمی چیف سے ایرک ماہ کی سربراہی میں امریکی وفد کی ملاقات ہوئی۔ امریکی وفد نے پاکستان کی معدنیات میں سرمایہ کاری کی پالیسی کو سراہا۔ یہ سن لیں پلیز۔ our country, and don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it to you. Please. یہ ذرا دیکھیں خبر جو کل کے ایم او یو سائن کرنے کے بعد ہر جریدے میں اور ہر جگہ لگی ہوئی ہے۔ $1 trillion منرل ریسورسز کین فری پاکستان فرام IMF۔ شہباز شریف یہ دعوے کرتا ہے کانفرنس میں تقریر کے دوران کہ ہمارے پاس خربوں ڈالر کے، جی ہاں، خربوں ڈالر کے ہمارے پاس معدنیات ہیں جو ہمیں IMF کے چنگل سے نجات دلا دیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ معدنیات پنجاب میں نہیں دینے جا رہے، ان میں سے بہت کم سندھ میں ہوں گی، کوئلے وغیرہ کے علاوہ۔ یہ معدنیات اصل میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ نتھی کر کے دیکھیں کہ معدنیات خیبر پختونخوا میں ہیں، خربوں ڈالر کمانے کے دعوے شہباز شریف کر رہا ہے، اور معدنیات کا جو بل لائی ہے خیبر پختونخوا حکومت، دفاع اس کا وہ کر رہی ہے۔ لیکن صرف دفاع وہ نہیں کر رہے بلکہ اس بل کا دفاع نون لیگ کی ہنا پرویز بٹ بھی کر رہی ہیں، جو کسی زمانے میں مریم نواز کی رائٹ ہینڈ ہوا کرتی تھی۔ تو جب میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں ملا کے اکٹھی، تو پھر اصل کھیل اور کہانی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح ویہمنٹلی اس کا دفاع کیا جا رہا ہے، میں اس کو سمجھنے سے مکمل طور پہ خود کو قاصر پاتا ہوں کہ اتنی کیا مجبوری ہے کہ اس بل کا آپ نے دفاع کرنا ہی کرنا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے؟ تو ایسے میں آپ کو عالمی طاقتوں کی لڑائی کے اثرات بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ امریکہ نے دنیا کے تمام ممالک پہ لگایا ٹیرف، چین نے ریٹیلیٹ کیا اور اس نے بھی لگایا ٹیرف۔ اب امریکہ نے اس کے جواب میں 104% ٹیرف لگا دیا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ لیں، اگر کوئی چیز $100 کی ہے، اس پر $104 ٹیکس یا ڈیوٹی دینی پڑے گی، یعنی 100 کی چیز اب 204 کی صرف پڑے گی۔ آگے جنہوں نے منگوانی ہے، امپورٹ کرنی ہے، انہوں نے بیچ کے بھی پروفٹ کمانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی امپورٹ نہیں کرے گا یہ چیزیں۔ چین نے بدلے میں امریکہ پہ 84% ٹیرف لگا دیا ہے، یعنی امریکہ کی جو چیز چین خریدتا ہے $100 کی، وہ اب $184 کی ہوگی، اس پہ ڈیوٹی $84 لگے گی یا ٹیکس لگے گا۔ یعنی چین کے لوگ بھی اب یہ درآمدات کرنی چھوڑ دیں گے۔ اس سے مارکیٹ پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ بانڈ مارکیٹ تباہ ہو رہی ہے، سٹاک مارکیٹ آپ دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے، اور اب تیل کی قیمتیں 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ جی ہاں، لاسٹ ٹائم کورونا کے دوران اتنی قیمتیں ہوئی تھیں جتنی اب ہو گئی ہیں۔ جو WTI ہے وہ ہو گیا ہے $56 کا، اور جو برنٹ ہے وہ اس ٹائم اس کی قیمت 58 یا $59 رہ گئی ہے فی بیرل۔ یعنی یہ 4 سال کی کم ترین قیمت ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کو بھی 4 سال کی کم ترین سطح پہ دنیا میں آ جانا چاہیے۔ کیا پاکستان میں آئے گا؟ لیکن یہ ہیں اثرات اس ٹریڈ وار کے جس نے پوری دنیا کی مارکیٹس میں تباہی مچا دی ہے۔ اب پاکستان اس جنگ میں سمیل کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ کر کے اور اپنی حکومت کو دوام بخش سکتے ہیں۔ جو بات میں نے کی تھی اپنی ویڈیوز میں، اور بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے تھے، اس میں اب فردر ایڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ یہ جو ناجائز اردلی حکمران ہیں اور ان کے ہینڈلرز ہیں، یہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے معدنیات کا سودا کر رہے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ، اور اس میں چاہتے نہ چاہتے، جانے انجانے میں
خیبر پختونخوا حکومت ٹول کا کردار ادا کر رہی ہے. لیکن پھر ایک اور چیز سامنے آتی ہے. شہباز گل ایک ٹویٹ کرتے ہیں جو میں نے کل ویڈیو میں بات کی تھی, تقریباً وہی بات وہ کرتے ہیں, لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ معدنیات کی گیم دونوں طرف ہو سکتی ہے. معدنیات کے سودے کر کے عالمی طاقتوں کو ظاہر ہے کہ خوش کیا جا رہا ہے. میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس کے بدلے بلکہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں نا انہوں نے لکھا کیا. لکھتے ہیں, میں نے کے پی بل پڑھا, سمجھا, ایکسپرٹ سے بات کی. میری ناقص رائے میں یا میرے خیال میں کے پی منرلز بل میں خان کی رہائی اور قید دونوں کی چابی ہے. جنرلز کو منرلز چاہیے, انہیں منرلز کو دکھا کر عالمی برادری سے خان کی طویل قید پر رضامندی مانگی جائے گی. بل کو خان کی رہائی تک کسی صورت پاس مت کریں. یعنی دونوں طرح سے یہ دو دھاری تلوار ہے. جو کمپنی ہے وہ دنیا کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو منرلز دینے کے لیے تیار ہیں, معدنیات دینے کے لیے تیار ہیں, بدلے میں عمران خان کو ہم جیل میں رکھیں گے اور ملک اپنی مرضی سے چلائیں گے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کل اور پرسوں کی ویڈیوز میں. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو استعمال کرنا ہو, جو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی کنجی یا کمزوری مل گئی ہے ان کو. Sir, make a deal. I'll do anything. یہ سن لیں, They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some. وہ کہہ رہا ہے جن ممالک کے اوپر میں نے ٹیرف لگائے ہوئے ہیں وہ اگر چوم رہے اور کہاں پر چوم رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کسنگ مائی ایس, آ کر مجھے چوم رہے, اور آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز پلیز سر کوئی ڈیل بنا دیں, ہم آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر گزریں گے. اور یہی کام کونگو نے کیا ہے, اور کونگو جا کر امریکہ کے پاس اس نے جا کر کہا کہ سر ہم آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, لہذا آپ یہ کریں کہ ہمارے جو کریٹیکل منرلز ہیں, ہماری جو معدنیات ہیں, ہمارے زمین کے نیچے جو ذخیرے ہیں, جو سونا بہ رہا ہے, جو وہاں پر مخصوص قسم کے معدنیات ہیں, یہ جو خزانہ ہے ہمارا, یہ سب آپ لے کر جائیں, لیکن پلیز پلیز سر میک اے ڈیل ود اس. پاکستان میں اس وقت امریکن وفد موجود ہے, اور ظاہر ہے یہ معدنیات کے پیچھے یہاں پر آیا ہوا ہے. یہ کو ہمارا سگا نہیں ہے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن یا حکومت آئی ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون نہیں کیا, انہوں نے خطوط لکھے, اس نے جواب نہیں دیا. لیکن ظاہر ہے بات معدنیات کی, اور معدنیات کے اوپر اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ریس لگی ہوئی ہے. چائنا, یو کے, سعودی عربیہ, یہ سب, امریکہ, یہ سب بالکل کان کھڑے کر کے دنیا بھر میں معدنیات کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور معدنیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب اسی دوران ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو پاکستان پر امریکہ نے ٹیرف لگائے ہیں, اب یہ بڑی اہم ترین چیز ہے, پاکستان پر امریکہ نے ٹیرف کیوں لگایا ہے. امریکی محکمہ تجارت کی رپورٹ جاری ہوئی ہے. محکمہ تجارت جو تجارت کرتی ہیں ان کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ امپورٹ پالیسیز, ایس آر اوز کلچر, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش, رشوت استانی اور کرپشن, انشورنس کے ایشوز شامل ہیں. انہوں نے کہا اس ملک کے اندر جو انٹرنیٹ بند ہے نا, ڈاؤن ہے. ابھی بھی آپ میری ویڈیو بغیر وی پی این کے دیکھ نہیں سکتے, ابھی بھی آپ ٹویٹر پاکستان کے اندر نہیں کھول سکتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اکثر و بیشتر انٹرنیٹ سروس بند کرتا ہے اور پیکا آرڈیننس کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بندش لگاتا ہے. اور میرے اوپر بھی جو کیس تھا وہ پیکا کے ذریعے ہی تھا. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیکا کے ذریعے چونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش کے انتظامات کر رہے ہیں, ان وجوہات کی وجہ سے وہ کبھی بھی اور جس کی وجوہات وہ کبھی توہین آمیز مواد کہہ دیتے ہیں, کبھی غیر اخلاقی مواد کہہ دیتے ہیں, اور کبھی نیشنل سیکیورٹی ایشو متاثر ہوتی ہے, ایسے بیان کرتے ہیں. امریکن جو وزارت تجارت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, کبھی یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا دیتے ہیں, کبھی توہین آمیز, کبھی کیسے فلانے بندے کے خلاف تم نے ٹویٹ کر دیا, کبھی کسی کے بارے میں, بلکہ فروخت اور بابر صاحب کو بھی اندازہ لگائیں کہ جو ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے, لیکن یہ جو کریٹیکل ٹائم تھا بہرحال انہوں نے پوزیشن نہیں لی, لیکن انہیں بھی ایف آئی اے نے طلب کیا ہے. اس کے بعد جناب یہ لکھتے ہیں کہ ایک آئی سیفٹی بل, ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی اور نیشنل سینٹر برائے سائبر انویسٹیگیشن کے ذریعے آن لائن پوسٹ پر فائنینشل اور کرمنل جرمانے لگانے بڑھائے جا سکتے ہیں. اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں احتجاج, مظاہروں اور ممکنہ خطرات کو جواز بنا کر متعدد مرتبہ موبائل ڈیٹا اور آن لائن سروسز کو بڑے شہروں میں بند کیا گیا.